الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان من بعدي نبيا لكان عمر او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام احباب درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. برادران اسلام، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور محرم کے پہلے عشرے میں یکم محرم الحرام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما یوم شہادت ہے. سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات مقدس ہے کہ جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا. باقی جتنے بھی صحابہ ہیں سب مرید رسول ہیں، اور جماعت صحابہ میں فقط سیدنا عمر بن خطاب ہیں جو کہ مراد رسول. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، آپ کی زندگی، آپ کی اسلام کے لیے قربانیاں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صدیوں بعد آتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زندگی میں ایک ہی بار آتے ہیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جو زندگی میں دنیا میں ایک ہی آئے ہیں. ان کے بعد کوئی دوسرا آج تک عمر نہیں آ سکا. یہی وجہ ہے کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی یہ کہتے ہیں، انگریز بھی آج اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 سال اور حکمرانی مل جاتی تو دنیا سے کفر کا نام مٹ جاتا، دنیا پہ صرف اسلام ہی اسلام رہتا. ایک دوسرے انگریز کالر نے لکھا ہے کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو دنیا پہ کفر کا نظام ختم ہو جاتا اور دنیا پہ صرف اسلام ہی اسلام رہتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے دنیا کو وہ نظام عدل دیا، ایسا نظام دیا کہ اس کی مثال آج تک دنیا میں دی جا رہی ہے، اور اس کے مقابلے کا عدل و انصاف آج تک نہ دنیا میں کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکے گا. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یاد رکھو کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا، بلکہ اہل سنت والجماعت کی یہ علامت ہے. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اہل سنت کی 4 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی فضیلت شیخین کا اقرار کرنا. شیخین سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، کہ ان کی فضیلت کا اقرار، ان کی فضیلت کا اعتقاد، ان کی فضیلت کا نظریہ. اور دوسری نشانی کہ ختنین کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا. ختنین سے مراد سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، کہ ان کی عزت و احترام یہ بھی ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. اور تیسری نشانی کہ مسح علی الخفین کا اقرار کرنا، اس کو جائز سمجھنا کہ خفین پر مسح کرنا یعنی موزوں کے اوپر مسح کرنا یہ بھی اہل سنت والجماعت کی علامت ہے. اور چوتھا فرمایا کہ نبیذ تمر کو حلال سمجھنا. نبیذ تمر یعنی جو کھجوروں سے بنایا جاتا ہے نبیذ، اس کو حلال سمجھنا. اور وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ اس میں نشہ نہ آ جائے. اگر نشہ آ گیا تو پھر حرام ہے، لیکن اگر نشہ نہیں ہے تو تب وہ حلال ہے.
تو یہ 4 نشانیاں اہل سنت والجماعت کی، ان 4 نشانیوں سے آدمی پہچانا جائے گا کہ یہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت فرق کے مراتب، یہ جو ترتیب ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت مقدسہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا نمبر وہ سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر سیدنا عمر فاروق کا ہے، تیسرا نمبر سیدنا عثمان غنی کا ہے، اور چوتھا نمبر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے مانگا کہ اللہم اعز الاسلام باسلام عمر بن الخطاب، کہ اللہ تو اسلام کو عزت دے، عمر بن خطاب کے اسلام کے ساتھ ہے۔ تو عزت تو اسلام میں ہے، لیکن اسلام کو عزت دینے سے کیا مراد کہ جب عمر اسلام میں آئے گا تو مسلمان کو عزت ہوگی، مسلمان کو وقار ہوگا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا واقعہ آپ حضرات نے بارہا مرتبہ سنا ہوگا کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے بھڑکانے پر کہ کیا مکے میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو محمد کو قتل کر سکے، تو سیدنا عمر فاروق اپنی تلوار لے کر نکلے کہ میں جاتا ہوں اور محمد کا سر قلم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے، اور راستے میں ایک صحابی رسول ملتے ہیں کہ عمر کدھر جا رہا ہے؟ بڑے جلال میں جا رہا ہے۔ کہا کہ میں جا رہا ہوں محمد کو قتل کرنے کے لیے، کہ اس نے گھر میں لڑائی ڈال دی ہے، گھر میں فساد ڈال دیا ہے۔ کہا محمد کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ کہا کیا کہتے ہو؟ ہاں پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، جاؤ تیری بہن بھی محمد کی غلام بن چکی ہے، تیرا بہنوئی بھی محمد کا غلام بن چکا ہے۔ وہیں سے مڑتے ہیں، بہن کے دروازے پہ جاتے ہیں، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر بہن اور بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ کاغذ کے ٹکڑوں پر۔ اس وقت تو اس صورت میں قرآن نہیں تھا، مختلف صفحوں کے اوپر، چمڑے کی جلد کے اوپر، مختلف اوراق کے اوپر لکھ کر صفحے جمع کیے جاتے تھے۔ آواز کان لگائی تو اندر سے آواز قرآن کے پڑھنے کی آ رہی، دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے پوچھا کون؟ کہا عمر بن خطاب ہوں، دروازہ کھولو۔ تو بہن نے جلدی سے صفحے لپیٹ کے رکھ دیے، جا کے پوچھنے لگے کہ کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم قرآن پڑھ رہے۔ کہا اچھا، میں تو محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں اور میرے گھر میں یہ فساد بن گیا۔ تو بہن کو مارنا شروع کر دیا، اور وہی تلوار جو ہاتھ میں تھی اس کے دستے سے بہن کے سر پہ مارا اور خون نکلنا شروع ہوا۔ بہنوئی جو تھے وہ پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ میری بیوی کے سر سے خون نکل رہا ہے تو وہ بھی باہر آ گئے بچانے کے لیے، تو ان کو بھی مارا، ان کے سر سے بھی خون نکلنے لگ گیا۔ تو بہن نے آخر پھر کہا عمر سن کہ جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی باپ کی میں بیٹی ہوں، اور جو خون تیری رگوں میں ہے وہ خون میری رگوں میں ہے۔ اگر تو اپنے کفر پر نازاں ہے تو میں اپنے اسلام پہ نازاں ہوں۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہن کی یہ جرت دیکھی تو کہا اچھا مجھے بتاؤ کہ تم پڑھ کیا رہے تھے، مجھے بھی تو سناؤ۔ تو بہن نے کہا نہیں، اس طرح نہیں سناؤں گی، میرے آقا نے کہا ہے کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک تو نجس ہے، جاؤ پہلے غسل کرو، کپڑے تبدیل کرو، پاک ہو کے آؤ، پھر تمہیں میں قرآن سناؤں گی کہ قرآن ہے کیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گئے، غسل کیا، کپڑے بدلے، آئے، کہا بہن اب سنا۔ تو جب بہن نے قرآن سنانا شروع کیا تو بھائی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہنیں قرآن سناتی ہیں تو بھائی کے دلوں پہ اثر کرتا ہے، اور آج ہماری بہنیں وہ گانے سناتی ہیں، وہ فلموں کی سٹوریاں سناتی ہیں۔ آج کہاں ہے وہ ماحول؟ آج ہمارے گھروں میں نہ صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے، نہ تابعین کا تذکرہ ہوتا ہے، نہ رسول اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں تذکرے ہوتے ہیں تو فلمی اداکاروں کے تذکرے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں تذکرے ہوتے ہیں تو ماڈلوں کے، فلانی ماڈل ایسی ہے، اس کے کپڑے ایسے ہیں، اس کا زیور ایسا ہے، اس کا لباس ایسا ہے، فلانا اداکار ایسا ہے، اس کا ہیئر کٹ ایسا ہے، اس کے جناب من کپڑے ایسے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں
نہ قرآن کا تذکرہ، نہ رسول اللہ کا تذکرہ، نہ صحابہ کا تذکرہ، پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے حال پہ رحم کر۔ تو بہن نے جب قرآن سنایا تو بھائی کے دل پہ اثر ہو گیا، رونے لگ گئے سیدنا عمر فاروق، اور کہا کہ مجھے رسول اللہ کے قدموں میں لے جاؤ، مجھے رسول اللہ کے قدموں میں لے جاؤ۔ میں واقعہ مختصر کرتا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے۔ تو بہن اور بہنوں، سیدنا عمر فاروق کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور گلے میں تلوار بھی لٹک رہی ہے تو صحابہ نے کھلبلی مچ کے، اس لیے کہ عمر تو عمر تھا، تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے، کہا آنے دو عمر کو، اگر اچھی نیت سے آیا تو اکرام کریں گے، اور اگر بری نیت سے آیا تو میری تلوار اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کے سینے پہ رکھ دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ عمر آ رہا ہے اور گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو آنے دو، اس لیے کہ رسول اللہ کو تو پتا تھا کہ میں نے رات اپنے اللہ سے عمر مانگا تھا، میں نے تو رات کو اپنے اللہ سے عمر مانگا تھا کہ اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر، تو رسول اللہ نے کہا کہ عمر کو آنے دو، دروازے کھول دو۔ جب سیدنا عمر فاروق تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور گردن تان کے جا کے عمر کو کانوں سے پکڑا اور جھنجھوڑ کر کہا کہ عمر کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ غلامی میں قبول کر لو، یا رسول اللہ غلامی میں قبول کر۔ اور جب اسلام میں داخل ہوئے تو کہا یا رسول اللہ آج کے بعد چھپ کر نماز نہیں ہوگی، سیدھا بیت اللہ چلے گئے اور جا کر اعلان کر دیا کہ عمر ابن خطاب نے محمد الرسول اللہ کی غلامی قبول کر لی ہے۔ جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں آؤ عمر تلوار لے کے کھڑا ہے، جس نے اپنی بیوی بیوہ کرنی ہے آؤ عمر۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافر کے جو بڑے مکے کے چودھری تھے، مکے کے وڈیرے تھے، مکے کے نواب تھے، کے دروازے پہ جا کر پھر اعلان کیا کہ عمر ابن خطاب اسلام میں آ گیا، محمد الرسول اللہ کی غلامی میں آ گیا، اب جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہوں تو میدان میں آ جاؤ۔ یہ وہ رسول اللہ کی دعا کا ثمر، اللہم اعز الاسلام بعمر۔ یہ اسلام کی عزت، اسلام کا وقار، اسلام کا دبدبہ، مسلمان کی عزت، مسلمان کا وقار، مسلمان کا دبدبہ سیدنا عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے اللہ نے قائم کیا۔ اور پھر یہی عمر بن فاروق کہ جب امیر المومنین بنے تو عدل و انصاف کے وہ پیمانے قائم کیے ہیں کہ جس کی مثال دنیا میں آج تک نہیں مل سکتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال 6 ماہ اور 4 دن خلافت کے منصب پر وہ فائز رہے۔ 10 سال 6 ماہ اور 4 دن، اور ان 10 سال اور 6 ماہ اور 4 دن میں 24 لاکھ مربع میل کہ آپ کے یہ مکران تک، ادھر سے یورپ میں وہ ارمینیا تک، اور اسی طرح وہ جناب من یہ افریقہ میں وہ دمشق اور ساؤتھ افریقہ تک، یہ پورا علاقہ وہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ گیا۔ اور عدل و انصاف کا یہ مقام کہ جب آپ کوئی قاضی یا گورنر مقرر کرتے تو بڑی تاکید کرتے اور بڑی چھان بین کر کے سیدنا اسامہ بن زید کو مدینے کا قاضی بنایا، اور ابی ابن کعب نے سیدنا عمر فاروق کے خلاف ایک دعویٰ دائر کر دیا۔ تو اسامہ بن زید نے سمن بھیجا، آج کی روایت جو طریقہ ہے اس کے سمن بھیجتے ہیں، سمن بھیجا کہ بھئی آپ کے خلاف یہ مقدمہ دائر ہوا ہے، یہ FIR دائر ہوئی ہے، آپ کا جواب دیں۔ تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسامہ بن زید کی عدالت میں پہنچے تو اسامہ بن زید احتراماً کھڑے ہو گئے کہ بھئی امیر المومنین آ رہے ہیں، احتراماً کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابی ابن کعب آئے تو آپ کھڑے نہ ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا اسامہ بن زید کو معزول کر دیا۔ پوچھا کیوں؟ امیر المومنین آپ نے کیوں معزول کر دیا؟
اس لیے معزول کیا کہ جب میں آیا اور میں بحیثیت مجرم کے آیا یا ملزم کے آیا، مجھ پہ الزام لگا ہے، اسامہ بن زید میرے احترام میں کھڑا ہو گیا، اور جب ابی بن کعب آیا تو یہ اس کے احترام میں کھڑا نہیں ہوا۔ اگر یہ احترام میں ہمارا لحاظ نہیں کر سکتا تو یہ ہمارے فیصلے میں کیا لحاظ کرے گا؟ اس لیے اسامہ بن زید فیصلہ نہیں کرے گا۔ یہ سیدنا عمر فاروق کا عدل تھا۔ حضرت عمرو بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مصر بنا کر بھیجا تو سیدنا عمرو بن وقاص کے بیٹے نے ایک مصری کو درے لگا دیے اور کہا کہ تجھے پتا نہیں ہے کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں؟ تو وہ مصری وہاں سے روانہ ہوا مصر سے اور آ کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہا کہ آپ کے گورنر عمرو بن وقاص کے بیٹے نے مجھے بے گناہ درے مارے ہیں اور اپنے زخم دکھائے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت پیغام بھجوایا کہ عمرو بن عاص کو کہو کہ خود بھی اور بیٹے کو لے کے فوراً مدینے پہنچو۔ اور جب سیدنا عمرو بن عاص اور ان کا بیٹا مدینہ منورہ آئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری کے ہاتھ میں درہ دیا اور کہا کہ لگاؤ اس کی پیٹھ پہ اتنے ہی درے جتنے اس نے تیری پیٹھ پہ لگائے تھے۔ یہ کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا جی کہ یہ کہتا تھا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ گورنر کا بیٹا ہے اور یہ پتا نہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کا امتی ہے۔ یہ تھا عدل فاروقی۔ بلکہ واقعات میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا عبید اللہ ابن عمر مدینہ سے تجارت کا قافلہ مصر گیا اور یہ بھی قافلے کے ساتھ گئے، مال لے کر گئے۔ تو وہاں پہ جا کے گورنر مکہ نے یہ تعارف کرا دیا کہ جی یہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، تو لہذا امیر المومنین کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کا مال زیادہ فروخت ہوا، زیادہ نفع ہوا، وہ بڑے خوش ہوئے۔ تو جب واپس آئے اور آ کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ابا جان اس مرتبہ تو بڑا مال بکا اور بہت نفع ہوا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا پورے قافلوں والوں کا اتنا مال بکا اور نفع ہوا؟ کہا نہیں، ہمارا مال زیادہ بکا اس لیے کہ گورنر مصر نے ہمارا تعارف کرا دیا تھا کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، تو اس لیے لوگوں نے ہم سے مال زیادہ خریدا۔ تو کہا کہ پھر تو تمہارا مال صحیح نہیں بکا، اس لیے کہ تم نے باپ کا نام بیچا ہے، تمہیں یہ جو نفع ہوا یہ باپ کے نام پہ نفع ہوا ہے، لہذا آرڈر کر دیا، کہا بیٹو جتنا تمہارا اصل زر تھا وہ اصل زر لے لو اور جو نفع ہے وہ سارا بیت المال میں جمع کر دو، کیونکہ یہ مسلمانوں کے امیر المومنین کے نام پہ یہ مال بکا ہے۔ یہ تھا عمر فاروق کا عدل، یہ تھے عمر فاروق کی وہ عدالت۔ بلکہ واقعات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ روم کا ایلچی سفیر مدینہ منورہ آئے اور وہاں آ کے پوچھا کہ یہاں تمہارے بادشاہ کا محل کدھر ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہمارا تو کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا امیر المومنین ہے اور اس کا کوئی مال چال نہیں ہے، وہ یا تمہیں مسجد نبوی میں ملے گا اور یا پھر جہاں مسلمانوں کے بیت المال کے اونٹ چرائے جاتے ہیں وہ یا وہاں پر ملے گا۔ وہ ایلچی گیا مسجد نبوی میں تلاش کیا، پوچھا، ان کا یہاں نہیں ہے، پھر گیا معلوم کیا جہاں مسلمانوں کے اونٹ چرائے جاتے تھے وہاں معلوم کیا وہاں بھی نہیں ہے، پھر کسی نے بتایا کہ وہ فلاں باغ میں وہاں پہ آرام کر رہے ہیں، تو روم کا وہ ایلچی آیا اور دیکھا، وہ باغ والے سے پوچھا کہ یہاں وہ امیر المومنین عمر کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ درخت کے نیچے سر کے نیچے جو مٹی کی اینٹ رکھ کے لیٹا ہوا ہے یہ ہمارا امیر المومنین۔ یہ وہ معیار سیاست ہے جو کہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات خلفائے راشدین نے دیا ہے، اور آج ہمارے فارم 47 کے یہ حکمران کیا یہ اللہ کو جواب نہیں دیں گے؟ کیا ساری زندگی انہوں نے زندہ رہنا ہے؟ سیدنا عمر فاروق کے جو سارا دن امور مملکت میں کہ 24 لاکھ مربع میل کی حکومت امور مملکت میں مصروف رہتے تھے، وفود آ رہے ہیں، صحابہ جنگوں کے لیے نکلے ہوئے ہیں، دنیا کے مختلف علاقوں میں صحابہ جہاد کر رہے ہیں، ان امور مملکت میں مصروف رہتے اور رات کو بھیس بدل کے مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تھے کہ کہیں میری رعایا میں سے کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے۔ وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں اور رات کو ایک گھر سے دیکھا کہ دھواں اٹھ رہا ہے اور لیٹ نائٹ ہے،
تو بڑے حیران ہوئے کہ لیٹ نائٹ اور اس وقت تک یہ گھر سے دھواں نکل رہا ہے۔ سوچا کہ شاید کوئی مہمان آ گئے ہوں، لیٹ مہمان آ گئے، ان کے لیے کھانا بن رہا۔ تو گشت کرتے 2 گھنٹے بعد پھر آئے تو پھر بھی دیکھا کہ گھر کی چمنی سے دھواں نکل رہا ہے۔ تو آخر دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا کہ بہن، یہ اتنی اندھیری رات میں اب تک تیرے گھر کے چمنی سے دھواں نکل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں عمر کو رو رہی ہوں، میں عمر کو رو رہی ہوں، میں نے گھر کی دیچکی میں پتھر ڈالے ہوئے اور اس کے نیچے آگ جلا رہی ہوں، کیونکہ میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، اور میں ان بچوں کو یہی دلاسا دے رہی ہوں کہ ابھی سالن تیار نہیں ہوا، اور اس انتظار میں ہوں کہ وہ تھک کر وہ سو جائیں گے، لیکن میرے بچے بھوک کی وجہ سے سو نہیں سکتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو سیدھا بیت المال گئے، وہاں سے آٹے کی بوری، گھی کا کنستر، مثالے، باقی جتنی ضرورت کی چیزیں تھی ساری اٹھائی اپنے کانوں پر۔ ان کا غلام تھا اسلم، اسلم نے کہا حضور مجھے دے دے، میں اٹھاتا ہوں۔ کہا اسلم یہ اب تو اٹھا لے گا کیا؟ قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو اٹھا سکے گا؟ کہا حضور نہیں، قیامت کے دن تو نہیں اٹھا سکوں گا۔ کہا پھر اب بھی مجھے اٹھانے دے۔ خود لے کر گئے، جا کے گھر میں پہنچایا، اس خاتون سے کہا کہ تو جلدی سے آٹا گوندھ، میں آگ جلاتا ہوں، میں سبزی کاٹتا ہوں۔ خود سے جلدی سبزی کاٹی، خاتون نے آگ جلائی، بلکہ جب آگ بجھتی تو خود پھونکے مار کر اس آگ کو جلاتے، اور وہ آگ کی راکھ ان کی داڑھی میں پڑتی۔ بالآخر کھانا تیار ہو گیا، ان بچوں کو کھلایا۔ واقعات میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق نے کہا یہ بچے میری وجہ سے روئے ہیں، اور اب ان کو میں خود ہنساؤں گا۔ تو ہنسانے کے لیے اپنے آپ کو کونیوں کے بل اور گھٹنوں کے بل، جس طرح کے بچوں کے ساتھ لوگ کھیلتے ہیں، تو اس طرح کر کے ان کے صحن میں کبھی جا رہے ہیں کبھی آ رہے ہیں، بچے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، پیٹ بھر گیا ہے۔ پھر کہنے لگے بہن خدا کے لیے عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں، میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، اس لیے کہ میرے بچے 3 دن سے بھوکے اور عمر کو پتہ ہی نہیں۔ کہا تجھے پتہ ہے کہ عمر تو امور مملکت میں مصروف ہے، اس کو کیا پتہ تھا؟ کہا نہیں، میں عمر کو معاف نہیں کروں گی۔ کہا خدا کے لیے عمر کو معاف کر دے۔ کہ تو اتنا اس کا ہمدرد ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا بہن پھر ایسا کر کہ قیامت کے دن عمر کو نہ پکڑ گریبان سے، یہ عمر تیرے سامنے ہے، ابھی میرا گریبان پکڑ۔ تو جب اس خاتون کو پتا چلا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب میرے سامنے، تو اس نے کہا اچھا مجھے تو پتا نہیں تھا کہ تو عمر ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ایک اور واقعہ میں آتا ہے کہ اسی طرح مدینے کی ایک بڑھیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، اس بڑھیا نے فریاد کی کہ میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، اس بڑھیا کو پتہ نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ عمر کو میری پرواہ نہیں، مجھ پہ 25 دینار قرضہ چڑھ گیا اور میں بھوکی ہوں اور عمر کو پتہ نہیں۔ کہا بڑھیا عمر کو کیا پتہ لگے گا، وہ تو امور مملکت میں مصروف ہیں، پوری امت کے فکر میں ہیں۔ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ اگر عمر کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میری رعایا میں کوئی بھوکا ہے تو پھر حکمران کیوں بنتا ہے، حکمرانی چھوڑ دے۔ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب اس بڑھیا نے یہ جواب دیا تو مجھ پہ سکتہ طاری ہو گیا، اور اسی طرح سیدنا عمر فاروق گئے اور جا کر خود بیت المال سے آٹا اور پکا ہوا کھانا اور چیزیں لا کے بڑھیا کو پیش کی اور 25 دینار بھی لے کے آئے، اور پھر جب وہ سب کچھ دے دیا، بڑھیا نے کھا لیا، تو پھر کہا کہ عمر کو معاف کر دو۔ کہا نہیں میں عمر کو معاف نہیں کروں گی۔ پھر منتیں کی کہ عمر کو معاف کر دو۔ کہا اچھا اگر تو کہتا ہے، تو مجھے اچھا آدمی لگتا ہے، تو کہتا ہے تو تیری وجہ سے میں عمر کو معاف کر دیتی ہوں۔ تو سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ نہیں لکھ کے دو۔ اچھا تو لکھ دے، میں دستخط کر دیتی ہوں۔ سیدنا عمر فاروق نے ان کا نام لکھ کے کہ فلاں بنت فلاں، میں یہ تحریر لکھ کے دیتی ہوں کہ میں نے عمر فاروق کو معاف کر دیا۔ ابھی دستخط کرنے والی تھی کہ سیدنا علی اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود تشریف لے آئے، دیکھا کہ امیر المومنین آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر وفود آئے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب اس بڑھیا نے یہ سنا کہ یہی امیر المومنین عمر ہے تو کھڑی ہو گئی، کہا اچھا تو عمر ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ تو عمر ہے۔ کہا نہیں بڑھیا جو وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کرو، دستخط کرو۔ اس بڑھیا نے دستخط کیے۔ سیدنا علی کو کہا کہ اب تم آ گئے ہو تو تم بھی بطور گواہ دستخط کر دو کہ اس نے مجھے معاف کر دیا۔ عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ تم بھی دستخط کر دو بطور گواہ کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔
اور پھر وہ کاغذ سیدنا علی کو دیا کہ علی مجھے یقین ہے کہ تجھ سے پہلے میں دنیا سے جاؤں گا، لہذا جب میں مر جاؤں تو یہ کاغذ میرے کفن میں رکھنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، رسول اللہ پوچھیں کہ میری امت کے ساتھ تو نے کیا رویہ اپنائے رکھا، تو میں رسول اللہ کو یہ دکھا سکوں کہ میں نے اس بڑھیا کو بھی راضی کر دیا۔ یہ ہے حق حکمرانی۔ ہمارے حکمران اپنی عیاشیوں اور بدماشیوں میں بدمست کہ سینکڑوں لوگ، سینکڑوں نہیں ہزار ایسے گھرانے اس وقت ہمارے ملک میں ہیں کہ جو ایک دن فاقوں سے گزارتے ہیں، اور ان کو اپنی عیاشیوں کے لیے جہاز چاہیے، یہ جہازوں کے اوپر امپورٹڈ سوٹوں کے اوپر امپورٹڈ سوٹ، وہ عمر فاروق کے سال کے 2 جوڑے، صرف 2 جوڑے وہ حکومت سے لیتے تھے، اور ایک جوڑے پہ اتنے پوند لگتے تھے کہ 17 پوند ایک جوڑے پہ۔ وہ عمر فاروق کہ نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اہلیہ سے کہا کہ جوتے لاؤ، اہلیہ نے کہا کہ امیر المومنین وہ جوتوں میں اتنے پوند لگ چکے ہیں کہ اب مزید مرمت کے قابل نہیں ہیں۔ کہا اچھا چلو عمر آج پیدل اس عید پڑھانے چلا جائے گا۔ ننگے پاؤں عید پڑھانے گئے، پاؤں دھوئے، عید پڑھائی اور ننگے پاؤں واپس گھر آ گئے۔ یہ امیر المومنین، یہ وہ اسلام کا نظام سیاست، نظام جمہوریت۔ آج یہ مغربی جمہوریت اور مغربی نظام مملکت کے غلام بنے ہوئے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چاروں احد پر تشریف لے گئے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ احد زلزلہ تک احد کانپنے لگ گیا، نہیں، میں کہتا ہوں کہ احد پہ وجد آ گیا، احد وجد میں جھومنے لگ گیا، احد اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگ گیا کہ آج امام الانبیاء مجھ پہ آ گئے، آج صدیق اکبر آ گئے، آج عمر فاروق آ گئے، آج عثمان غنی آ گئے، احد پہ تو وجد آ گیا، اور اپنی وجد میں جھومنے لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہ پاؤں مارا کہ احد کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ اس وقت تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہے، ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید۔ وہ 2 شہید کون؟ وہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو سیدنا عثمان غنی کی شہادت 18 ذی الحجہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم الحرام، اور 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین نے جو شہادت کا عظیم رتبہ پایا اور اس میں جن اداؤں کا اظہار کیا، تو وہ عثمانی یونیورسٹی اور فاروقی یونیورسٹی سے ہی سیکھا تھا۔ عثمانی یونیورسٹی سے سیدنا حسین نے یہ سیکھا کہ پیاسا رہ کر اللہ کی یاد، قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے، اللہ کو کس طرح یاد کیا جاتا ہے، اور فاروقی یونیورسٹی سے حسین نے یہ سیکھا تھا کہ نماز میں گردن کس طرح کٹوائی جاتی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 27 ذی الحجہ کو بدبخت ابو فیروز مجوسی نے نماز کی حالت میں سیدنا عمر فاروق پہ حملہ کیا اور زہر میں بجھا ہوئے خنجر کے ساتھ سیدنا عمر فاروق کو زخمی کیا، اور جب سیدنا عمر فاروق زخمی ہو گئے 4 دن آپ باحیات رہے، اس کرب میں رہے، اور پھر اپنی زندگی میں پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا عبداللہ ابن عمر کو کہ جا کے ام المومنین کو یہ خواہش کا اظہار کر دو کہ میرے ابا کی یہ خواہش ہے کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے رسول اللہ کے قدموں میں جگہ عطا کر دینا۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، قبر کی جگہ کوئی کسی کو نہیں دیتا، لیکن عمر کے اتنے احسانات ہیں اسلام کے اوپر کہ میں اپنی جگہ عمر کے لیے عطا کرتی ہوں۔ اور پھر اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو تب بھی لے جا کے پہلے دروازے کے باہر رکھ کے اماں جی سے پوچھ لینا، اگر اماں جی اجازت دے تو تب میری قبر حجرہ انور کے اندر بنانا، اور اگر اماں جی اجازت نہ دے تو مجھے بقیع میں دفن کر دینا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے تشریف لے جا رہے تھے، دائیں ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ تھا،
جا رہے تھے صحابہ تشریف لائے، کہا کہ کل قیامت کے دن بھی میں اسی طرح اپنی قبر سے اٹھوں گا کہ میرے دائیں طرف عمر ہوگا، میری دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے وہ عظیم محسن کہ جنہوں نے عدل و انصاف کے وہ معیارات قائم کیے، جن کی آواز، جن کا حکم ہواؤں میں نے بھی مانا، جن کا حکم پانی نے بھی مانا، جن کا حکم آگ نے بھی مانا، کہ ان کا حکم ہوا، پانی اور آگ پہ بھی چلتا تھا۔ یہ نیل کا دریا، وہاں پہلے روایت تھی کہ سال بھر یہ چلتا تھا، اس کے بعد یہ خشک ہو جاتا تھا۔ مصریوں کی یہ روایت تھی کہ وہ ایک دوشیزہ، حسین دوشیزہ کو تیار کر کے اور اس کو زیورات پہنا کے اور وہ نیل کے سپرد کر دیتے تھے، تو پھر نیل چلتا تھا۔ تو جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا اور نیل حسب معمول خشک ہوا، تو سیدنا عمرو بن عاص نے خبر بھیجی کہ امیر المومنین نیل خشک ہو گیا ہے، خشک سالی بڑھ گئی ہے، اور یہاں پہ یہ رواج ہے کہ یہاں پہ تو دوشیزہ، ایک دوشیزہ کی قربانی دی جاتی ہے، اس کو تیار کر کے زیورات پہنا کے اور نیل کے سپرد کرتے ہیں، تو تب نیل چلتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک نہ چل، مجھے تیرے پانی کی ضرورت نہیں۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا بھیجا، کہا نیل میں ڈال دو۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا ڈالا، آج 1400 سال ہو گئے، نیل پھر نہیں رکا ہے۔ یہ ہے سیدنا عمر فاروق۔ مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا تو سیدنا عمر فاروق نے اپنا درہ زمین پہ مارا، کہا تو کیوں کانپتی ہے؟ کیا عمر نے تجھ پہ عدالت قائم نہیں کی، عدل نہیں کیا ہے، کیوں کانپ رہی ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آج ہمارے نوجوانوں کو حضرات صاحب، بلکہ ایسے بھی بدبخت ہیں، کئی ایسی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں کہ اچھے پڑھے لکھے کالج اور یونیورسٹی کے نوجوان، اچھے پڑھے لکھے مسلمان، کہ انہیں رسول اللہ کا بھی پتہ نہیں ہے، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر کا کیا نام ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں۔ یہ حال ہے ہمارے نوجوانوں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو جنوری، فروری، مارچ، اپریل تو آتا ہے، لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو محرم، صفر، ربیع الاول کا کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو کہ صحابہ نے کس طرح قربانیاں دے کر اس اسلام کی عظمت کو، اسلام کی رفعت کو، اسلام کی قوت کو اللہ نے صحابہ کے ذریعے سے پوری دنیا میں پہنچایا۔ اور جب تک مسلمان دین کے تابع اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رہا تو اللہ نے مسلمان کو عزتوں سے نوازا، اور جب مسلمان دین کو چھوڑ کر اغیار کے راستوں میں اپنی کامیابیوں کو تلاش کرنے لگا تو آج دیکھ لو کہ ذلت اور رسوائی مقدر بن۔ لہذا ہمارا ان جعلی حکمرانوں سے یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں دیگر ایام منائے جاتے ہیں کہ یہ قائد اعظم ڈے، یہ فلانا ڈے، یہ مزدور کے شکاگو کا ڈے، شکاگو کے مزدوروں کا ڈے، اور یہ بسنت کا ڈے، اور یہ فلانا ڈے، ہمارا مطالبہ ہے کہ خلفائے راشدین کے ایام بھی، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، ان کے ایام بھی باقاعدہ سرکاری طور پہ منائے جائیں۔ کیا آپ اس کا تائید کرتے ہیں؟ جو تائید کرتا ہے ہاتھ کھڑے کریں، پتہ چلے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، حیات الصحابہ کتاب لیں، پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے۔ آج ہم مغربی تہذیب، مغربی جمہوریت پہ مرے جا رہے ہیں، لیکن اسلام جو نظام حیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں، 2 وزیر زمینوں پہ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں جبرائیل و میکائیل ہیں، اور میرے 2 وزیر زمین پہ ابوبکر اور عمر ہیں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ حکمرانوں کے ہوتے ہیں نا، بادشاہوں کے ہوتے ہیں۔ تو ریاست مدینہ کا پہلا حکمران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ریاست مدینہ کے دوسرے حکمران سیدنا ابوبکر صدیق، اور ریاست مدینہ کے تیسرے حکمران سیدنا عمر فاروق، اور ریاست مدینہ کے چوتھے حکمران سیدنا عثمان غنی، اور ریاست مدینہ کے 5ویں حکمران سیدنا علی کرم اللہ وجہہ۔
اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ، آج یہ کہتے ہیں جی مولوی کا سیاست سے کیا تعلق؟ مولوی محمد الرسول اللہ کا وارث ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے ایمان کا جز ہیں، ایمان کا حصہ ہے۔ اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے کہ جو حضرات شیخین اور حضرات ختنین، میں نے پہلے بتا دیا کہ شیخین سے مراد سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر، اور ختنین سے مراد سیدنا عثمان اور سیدنا علی، جو ان حضرات خلفائے راشدین کی عظمت کا، ان کی رفعت کا، ان کے تقدس کا قائل نہیں ہے، اس کا اسلام کے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ہم سب کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جو عدل و انصاف کے جو معیارات بنائے، ان کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔